دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ شیطان سے بچنے کا کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں۔ میرے بھائی، بڑا آسان وظیفہ ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یاد رکھو ایک بات کہ دنیا کے اندر دو پاورز ہیں، اور دونوں پاورز جو ہیں وہ ایک وقت میں آپ سے راضی، آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ وہ پاورز کون سی ہیں؟ ایک رب رحمان اور ایک اللہ کے مقابلے کی پاور جو ہے شیطان کی۔ آپ نماز پڑھو گے، اللہ راضی ہوگا، شیطان آپ سے ناراض ہوگا۔ نماز نہیں پڑھو گے، شیطان آپ سے خوش ہوگا، اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ یعنی جو بھی عمل آپ کرتے ہو ان میں سے ایک آپ سے راضی ہوگا، ایک ناراض ہوگا۔ اگر شریعت کے مطابق کرو گے، اللہ راضی رہے گا، شیطان کو تکلیف ہوگی۔ شریعت کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ آپ سے ناراض ہوگا، شیطان آپ سے خوش ہوگا۔ اب آپ نے پوچھا کہ آسان ترین وظیفہ شیطان سے بچنے کا، جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا، یہ جو دو پاورز ہیں ان میں سے بھی سب سے بڑی طاقت جو ہے، اصل طاقت، بڑی کیا، اصل طاقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ اللہ نے ایک لمٹ کے اندر شیطان کو طاقت دے رکھی ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ خالق ایک ہے، وہ ایک اللہ ہے، اور اصل طاقتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ مجھے کسی کے شر سے بچانا، یہ بھی اللہ قادر ہے۔ مجھے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے، تو مجھے تکلیف آتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اللہ کو اردو، پنجابی، پشتو، عربی، انگلش، ہر زبان آتی ہے۔ آپ جس زبان میں بھی اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ پورا اسلام کی تاریخ اٹھاؤ، چند ایک مثالیں دیتا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ کس کی پناہ مانگو؟ اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ حالانکہ پڑھنے تو قرآن لگے ہو، کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ ہے اللہ کی پناہ۔ اللہ تو طاقتوں والا ہے، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اس مردود سے بچا۔ اللہ اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ قرآن آپ آسانی کے ساتھ پڑھو گے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، شیطان آپ سے دور رہے گا۔ آپ واش روم جاتے ہو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن پھر بھی جانے سے پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ پہلے پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہی حکم ہے نا؟ الٹا پاؤں پہلے اندر لے کر جاؤ، کیوں کہ وہ شیطان کی جگہ ہے، وہاں اندر شیاطین ہے۔ اللہ سے دعا مانگ کے جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ باہر نکلے ہو، پہلے دایاں پاؤں باہر نکلا لو، غفرانہ کا پڑھو۔ برا خواب آ گیا، اب برا خواب بھی شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب تم نے یہ کرنا ہے کہ اس خواب کو ذہن میں رکھ کے اپنے بائیں طرف تعوذ پڑھ کے اپنے بائیں طرف تھتکارو 3 دفعہ، بائیں طرف تھتکارو 3 دفعہ، اور کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان نے ساری رات جتنی محنت کی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر پانی پھیر دے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، وسوسات آنے شروع ہو گئے ہیں، اللہ اب کیا کریں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، ذہن میں کوئی وسوسہ آ گیا، دل میں وسوسہ آ گیا، کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے نماز نہ توڑو، اسی حالت میں کھڑے رہو۔ کیا کرو؟ اپنے بائیں طرف ہلکا سا جبڑا بائیں طرف کر کے تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ وسوسہ دور کر دے گا، شیطان سے اللہ بچا لے گا۔ غصہ آ جائے، شدید غصہ ہے، حکم کیا ہے؟
کہ غصے کی وہ جو حالت تمہارے اوپر طاری ہے شدید غصے کی، وہ شیطان کی طرف سے ہے، فوراً تعوذ پڑھو، فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نیند میں بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی، خوف کی کیفیت شروع ہو گئی ہے، اللہ اب کیا کروں، یہ کہاں سے آ گئی بیماری؟ اللہ فرماتا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہاری بے چینی کو ختم کر دے گا، نیند کی جو اندر بے چینی آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس سے آرام عطا فرما دے گا۔ دیہاتوں میں جاؤ، گدھا ہینگ رہا ہو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ گدھے کی آواز سنو فوراً تعوذ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گدھا جب ہینگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں سے شیطان کا گزر ہوا، اس نے شیطان کو دیکھ کر اس نے ہینگنا شروع کیا، تم فوراً تعوذ پڑھو۔ اسلام ہر معاملے کے اندر رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا نا شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ، جو میں نے شروع میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں، شیطان سے بچنے کا سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ فوراً اللہ سے پناہ مانگو، اللہ اب تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، مجھے اس مردود سے بچا۔ اعوذ باللہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے نا، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، نہیں تو اپنی جو تمہاری زبان ہے اس زبان کے اندر اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شیطان کے مقابلے میں آپ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں نہ لے اور آپ کو شیطان مردود کے حوالے کر دے، یہ نہیں ہو سکتی بات، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں۔ وہ ضرور قبول کرتا ہے، آپ فوراً دعا مانگ لیں۔ سب سے آسان آپ نے کہا نا سب سے آسان وظیفہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرو شیطان سے، اللہ تو بچا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، یہ بات یاد رکھو، اللہ کے علاوہ شیطان کے شر سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ واحد ذات ہے جو بچا سکتی ہے۔ تو اس سے دعا مانگو، انشاءاللہ تعالی محفوظ رہو گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔